تک ماں نے ایسی کوئی اولاد جنی ہی نہیں جو دلیل کی دنیا میں علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکے. ارے رکو ذرا صبر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اس امر کا اعلان کر دیا. فرمایا تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان منصف، قاضی، جج، فیصلہ کرنے والا، حاکم تسلیم نہ کر لے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان وہ فیصلہ کرنے والا منصف مان لیں گے اس وقت اللہ ان کا ایمان تسلیم کرے گا. اور یہ بات صرف اوپر سے نہ ہو، دل سے تسلیم ہو، اور دل میں اس بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جائے، آپ کا حکم آ جائے، پھر اپنے دل میں ذرا برابر بھی اس بارے میں کوئی ناراضگی، ملامت، کوئی ایسی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو وہ تسلیم ایسے کریں کہ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، کہ تب جا کے اللہ کہتے ہیں ان کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. سامعین و ناظرین، لیجئے آپ ایک کلپ ذرا سماعت کیجئے جو آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے، پھر اس پر انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں. اگر مسجد میں آئیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم سنت ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب آپ مسجد میں اس انداز سے آئیں کہ پہلے سنت پڑھ لیں اور پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اب آپ نے سنت بھی پڑھنی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ پہلے سنتیں پڑھیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. اگرچہ آپ کی ایک رکعت چلی جاتی ہے یا دوسری بھی چلی جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ امام صاحب اتحیات میں مل جائیں گے یا دوسری رکعت میں مل جائیں گے، میری جماعت بالکل ختم نہیں ہوگی، فوت نہیں ہوگی، تو پھر پہلے سنت ادا کریں. ہاں، سنت صفوں کے بیچ میں نہ کریں بلکہ آپ پیچھے ہو کر اور کوشش کریں، اگر مسجد کا برآمدہ ہے تو برآمدے کی طرف چلے جائیں، یعنی تھوڑا سا ہٹ کر آپ پڑھیں، وہ اپنی سنتیں آپ ادا کریں. آپ نے سماعت کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ وہ لوگ اپنے آپ کو جو مدنی ٹی وی کہتے ہیں، جو دعوت اسلامی کہتے ہیں، حقیقت میں نہ ان کا مدینے سے کوئی تعلق ہے، نہ مدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ مدنی احکامات سے کوئی تعلق ہے، اور صرف نام مدنی استعمال کر کے جس طرح غیر اسلامی دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان کی اس گفتگو کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ آخری رکعت میں بھی سلام سے پہلے پہلے مل جاتے ہیں تو آپ سنن پڑھ لیں. جماعت کی موجودگی میں جماعت ہو رہی ہے اور آپ سنن شروع کر دیں، اور یہ آپ اگر تشہد میں یعنی سلام سے پہلے پہلے مل سکتے ہیں تو آپ سنن پڑھیں گے. آپ فرض چھوڑ دیں، فرض جاتے ہیں تو جائیں، لیکن آپ کیا کریں، سنن پڑھیں. لیجئے انہی کے ایک اور مفتی، ان سے سینئر تھوڑا سا، اس کو بھی ذرا سماعت کیجئے، اس کے بعد پھر اپنی بات کریں گے. انشاءاللہ فجر کے ٹائم اگر مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو تو کیا پہلے 2 سنت ادا کریں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں، صرف فجر کا یہ حکم ہے کیونکہ اس میں سنن کی تلقینات حدیثوں میں بہت سخت ہے، اس لیے اس کو قریب واجب مانا ہے. تو اس لیے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کو پہلے تحری کرنی ہے. تحری کا مطلب غور و تفکر کرنا ہے، دل سے گواہی لینی ہے کہ کیا میں 2 سنت پڑھ کر جماعت کو پا سکتا ہوں یا نہیں. حتیٰ کہ اگر تشہد میں بھی آپ کو یقین ہے کہ میں مل جاؤں گا سلام سے پہلے پہلے، تو 2 سنت علیحدہ پڑھے اور پھر جماعت میں آپ شامل ہوں. لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ جماعت ہی نکل جائے گی، پھر سنن ترک کر کے پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جس طرح یہ قرآن و سنت کے نام پہ ایک غیر شرعی، غیر اخلاقی گفتگو کر رہے ہیں. عام آدمی بھی جانتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے اور جماعت کے ہوتے ہوئے کون سی سنن کی تعلیم دی جا رہی ہے، حالانکہ جماعت فرض ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے سنا ہے مفتی اکمل صاحب کو، اور مفتی اکمل بھی معمولی نام نہیں ہے، اہل بدعت میں ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے. مفتی اکمل صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی ہے کہ وہ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید تو یہ تو بریلویوں کی دعوت ہے. نہیں، اس حمام میں دیوبندی بھی ان سے 2 قدم آگے ہے. آپ سماعت کریں. فجر کی نماز میں جب امام پہلی رکعت پڑھ رہا ہو تو کہ اس وقت جلدی سے سنت، بھائی امام پہلی نہیں دوسری بھی پڑھ رہا ہو، آپ کو امید ہے کہ میں سلام سے پہلے پہلے سنت کسی کونے میں پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو بالکل جائز ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں کسی نہ کسی کونے میں ٹھہر کے. آپ نے ابھی سماعت کیا ہے کہ کس طریقے سے عبد الواحد قریشی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. یعنی جو بندہ دیوبندی، بریلوی اور پلس بریلوی تینوں کے اقوال ایک جیسے ہیں، سیم ہے، اس لیے کہ ان کی فقہ ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا امام ایک ہے، ان کی دعوت ایک ہے.
تینوں کا خلاصہ آپ کے سامنے یوں ہے کہ تینوں یہ مولوی یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اگر آپ جماعت کے ہوتے ہوئے آتے ہیں مسجد میں، جماعت کھڑی ہے، اور آپ کو یہ اگر ممکن ہے، ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم تشہد میں بھی مل جائیں گے، اتحیات میں بھی مل جائیں گے، تو ہم آپ کو حکم کرتے ہیں کہ پہلے آپ سنن پڑھیں گے، اس کے بعد جماعت سے ملیں گے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بخاری و مسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح البخاری میں معلق ہے اور صحیح مسلم میں متصل حدیث موجود ہے، مرفوع متصل، اور مسند الاحمد میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور دیگر کئی کتب حدیث میں، جامع ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، اقیمہ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اللہ رب العالمین اس وقت کوئی نماز قبول نہیں کرتا جب سوائے اس فرض نماز کے، جو فرض نماز ہو رہی ہے وہ قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث ان تمام کتابوں میں موجود ہے جن کا حوالہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں اور ابن خزامہ میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی نماز الگ سے سنن شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ کے بندے مجھے یہ بتا کہ تو کون سی نماز فرض شمار کرے گا، جو ہم نے پڑھی ہے وہ یا جو تو نے الگ پڑھی ہے وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں گویا اس کو ممانت کی، تلقین کی، تنبیہ کی کہ یہ درست امر نہیں ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہے تو الگ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث یعنی یہ معلوم ہوا کہ جب آپ جماعت کھڑی ہے تو آپ ان احادیث کی وجہ سے الگ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ آئیں گے تو آپ فوراً جماعت کے ساتھ ملیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم امام کو جس حال میں پاؤ امام کے ساتھ مل جاؤ، جو رہ جائے اس کو دوبارہ ادا کر لو۔ اب یہاں پر ان مفتیان کرام کا یہ کہنا کہ جناب آپ جماعت کے دوران بھی سنن پڑھیں گے، تو ایک تو ان احادیث کی واضح نفی ہے، یعنی جس حدیث میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تو کون سی نماز شمار کر رہا ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو فجر کی 4 رکعت ادا کرتا ہے، کہ 2 تو ہم پڑھ رہے ہیں اور 2 تو الگ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو صحیح مسلم اور ابن خزیمہ کے حوالے سے میں نے کوٹ کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا فرما رہے ہیں، تو فرض کون سی شمار کرے گا، جو ہم نے پڑھی ہے ہمارے ساتھ وہ، یا تو نے الگ جو پڑھی ہے جماعت کے دوران میں وہ۔ پھر وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث جو میں نے عرض کی ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے اللہ رب العالمین فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ اب ان حدیث کی موجودگی میں ایک تو بات واضح ہو گئی کہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ دوسری بات جو یہ مفتیان کرام بریلوی اور دیوبندی علماء یہ فرما رہے ہیں اس بندے کو کہ آپ جناب کیا کریں کہ آپ جماعت کی موجودگی میں بھی نماز پڑھیں۔ ایمان سے بتائیے جو بندہ جماعت کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا ہے ان حدیث کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ اس کے دل میں کیا خشوع اور خضوع ہے، اس کے دل و دماغ میں فوراً وہ کیا چل رہا ہے کہ جلدی جلدی وہ نماز سپیڈ سے ختم کرے تاکہ وہ جماعت کے ساتھ ملے۔ تو وہ اس کی نماز جس سپیڈ کے ساتھ، نہ رکوع مکمل، نہ سجدہ مکمل، نہ اطمینان، نہ اعتدال، اس آدمی کی کون سی سنن پڑھ رہا ہے کہ اس کی نماز کے اندر ایک تو دماغ میں خشوع خضوع نہیں ہے، فوراً وہ چل رہا ہے کہ میں جماعت کو بھی پانا ہے، دوسرا اعتدال نہیں ہے، اور اعتدال جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے۔ وہ صحیح بخاری، وہ ایک بڑی مشہور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا نماز پڑھ، کیا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس کو لٹایا، آخر کار جب وہ ہاتھ کھڑے کر گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوری نماز سکھائی، اور آپ نے اسے یہ بات تلقیناً فرمایا جب تو قیام کر، رکوع کر، سجدہ کر، اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، تو جب اطمینان کے بغیر نماز پڑھے گا، اعتدال کے بغیر پڑھے گا، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ تو جب آدمی آگے امام نماز پڑھا رہا ہے اور یہاں پر علماء یہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ آتے ہیں دوسری رکعت میں بھی امام ہے، دوسری رکعت میں تشہد سے پہلے بھی آپ مل سکتے ہیں، آپ سنن پڑھیں، تو کتنی سپیڈ سے یہ سنن پڑھے گا۔ اور ان کی جو مسجدوں میں امام صبح فجر کی نماز پڑھاتا ہے وہ تو رسول اللہ کی والی قرات بھی نہیں کرتا، یعنی وہ لمبی قرات نہیں کرتا، وہ تو شارٹ کٹ
4-5 آیات 6-7 آیات 8-10 آیات جس سپیڈ سے وہ فاتحہ جس سپیڈ سے وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی نماز اتنی سپیڈ سے ہوگی کہ وہ امام کو اس کی فرض نماز رہ جائے گی. اور تشہد میں پائے اگر امام کو رکوع میں بھی پا لیتا ہے, رکوع کے بعد پاتا ہے, تشہد میں جس طرح یہ تینوں علماء نے سلام سے پہلے تو سلام سے پہلے تو آخری رکعت کے تشہد بھی ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے, سجدے بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے ایمان سے بتائیے اس آدمی کی نماز فرض شمار ہوگی؟ آپ کو امید ہے کہ میں سلام سے پہلے سنت کسی کونے میں پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو بالکل جائز ہے. یقیناً نہیں ہوگی, کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی واضح حدیث موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ, کہ جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پائی اس نے نماز پائی. امام کے ساتھ ایک رکعت پانا ضروری ہے, کم از کم ایک رکعت پانا ضروری ہے. ایک رکعت کون سی شمار ہوگی آپ کی؟ جو آپ تشہد میں رہے تو آپ کی رکعت تو رہ گئی, آپ نے ابھی دونوں رکعتیں دہرانی ہیں تو آپ کو جماعت کا ثواب نہیں مل پایا. جماعت کا ثواب پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کم از کم ایک رکعت پانا ضروری ہے, اور آپ نے ایک رکعت نہیں پائی. لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے بھی آپ کی نماز رہ گئی. اور ان علماء نے آپ کو دعوت کیا دی کہ آپ تشہد سے پہلے سلام سے پہلے اتحیات میں بھی مل جائیں, جبکہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کم از کم ایک رکعت پائے گا تو جماعت کا ثواب ملے گا. اب اس لحاظ سے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ آدمی کو جماعت کے ثواب سے بھی محروم کر رہے ہیں. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے, کتاب المحلہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ متواتر درجے کی حدیث موجود ہے, سنن موجود ہے کہ اس آدمی کی نماز درست نہیں ہے جو جماعت کے دوران میں سنن پڑھ رہا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ چھوڑ دے اور پہلے جماعت کو پائے, جماعت کے بعد سنن پڑھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک اور حدیث کی بھی مخالفت یہ لوگ کر رہے ہیں, وہ کیا ہے آپ ذرا سماعت کیجیے. فرض نماز کے بعد نہیں, سنتیں اشراق کے بعد پھر آپ نے ادا کر لینی. یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد فوراً سنت پڑھنے لگ جاتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. جماعت سے آپ نے نماز پڑھ لی, سنت رہ گئی ہے تو اب آپ فوراً نہیں پڑھ سکتے. اب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر انتظار کریں, پھر جب سورج نکل جائے, سورج نکلنے کو بھی 20 منٹ ہو جائیں, اب پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے آپ اس وقت 2 رکعت یہ سنت کے طور پر آپ پڑھ لیں. وہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں جماعت کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیا کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ عقلی دلیل یہاں سے دیتے ہیں. دیکھو جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد نماز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فجر کے بعد نماز نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, لیکن یہ تو فجر کی ہی نماز ہے نا, جو سنن چھوڑی جا رہی ہے یہ کون سی نماز ہے؟ یہ فجر کی ہی تو نماز ہے. اب پہلے رہ گئی ہے بعد میں پڑھے گا. فجر کے بعد نماز نہیں ہے, لیکن جو فجر کی ہی ہے اس کو تو پڑھنے دیں. سنن جو ہے یہ فجر کی نماز کا حصہ ہے, پہلے رہ گئی, اب جماعت مل گئی تو جماعت پڑھے گا, جماعت کے بعد نماز پڑھ لے گا. آپ کے پاس دلیل کیا ہے ممانعت کی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے صحیح ابن خزیمہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز کے بعد سنن پڑھتے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز فجر سے پہلے میری سنن رہ گئی تھی, میں اب پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا. اور پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ حدیث کی قسم ایک ہے تقریری, ایک ہے قولی, ایک ہے فعلی. قول آپ کا فرمان اور فعلی آپ کا عمل, اور تقریری جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمل دیکھیں اور منع نہ کریں. اب رسول اللہ نے اس آدمی کو دیکھا, آپ نے اس سے پوچھا, لیکن آپ نے اسے منع نہیں کیا, ڈانٹا نہیں ہے, روکا نہیں ہے. تو جب آپ نے روکا نہیں, تنبیہ نہیں کی, ڈانٹا نہیں, تو یہ تقریری حدیث بن گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے, اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے, سنن جو فجر کی رہ جاتی ہیں. اچھا, ایک طرف تو یہ سنن سے منع کر رہے ہیں اتنے زیادہ, اور دوسری طرف ذرا سماعت کیجیے. اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اگر کسی نے قضا عمری کرنی ہے تو اس دوران وہ قضا عمری کر سکتے ہیں. دوسری طرف بدعت کی تعلیم دے رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اشراق سے پہلے آپ قضاء عمری دے لیں. کیوں؟ قضاء عمری کہاں سے ثابت ہے؟ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ ایک من گڑت روایت بھی اس پہ نہیں ہے. قضاء عمری ایک بدعت ہے, اور اس بدعت کو پڑھنے کی اجازت ہے, اس بدعت کو کرنے کی اجازت ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں آپ کے دور سے ثابت شدہ ایک عمل ہونے کے باوجود فجر کی سنتیں
وہ نہیں پڑھنے کی اجازت. کیسا فیصلہ ہے؟ کیسے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے؟ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بدعت اور اہل باطل سے اپنا دامن بچانے کی توفیق عطا فرمائے.